ہمارے پاس ہے نا توحید، کلمہ ہے بھائی، میں بھی کہوں گا میرے پاس کلمہ ہے، بولو لا الہ الا اللہ، آپ کہو گے آپ کے پاس بھی کلمہ ہے، بولو لا الہ، لیکن پریکٹیکل کلمہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی ہم کو سر میں درد ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو ہاں کہو، نہیں ہوتا ہے تو منع کرو۔ آپ ایسے کیوں منہ پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے ہو؟ بات بہت جلدی ختم کروں گا، بولو نا سر میں درد ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا، سر میں درد ہوتا۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ فلاں ڈبے میں ہمارا ایک دوا کا ڈبہ ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اس میں سر کے درد کی دوا رکھی ہے، وہ سر کے درد کی دوا یوں اتارو اور یوں پانی پیو تو آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ وہ پیراسیٹامول ہے یا پیناڈول ہے، وہ اس میں سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چلو ہم نے وہ دوا لی، ہم نے دوا پی اور الحمدللہ بولو ہمارے سر کا درد ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اس میں ایک اور عمل کر لیتے تو بہت بڑا عمل ہو جاتا۔ بھئی دوا تو آپ پینے والے، اور دوا پینا کوئی گناہ ہے؟ ارے بولو کوئی گناہ ہے؟ علاج معالجہ کرانا یہ بھی سنت ہے۔ صرف اتنی نیت کر لیتے کہ بھائی جب سر میں درد ہوا ایک بار کہتے اللہ بہت درد ہو رہا، اللہ تو شفا دے دے اللہ۔ اور جب آپ دوا لیتے تو دوا کو ہاتھ میں رکھ کر کہتے نہیں، صرف نیت کرتے شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ دوا پیتے، آپ کا سر کا درد اچھا ہوتا نہ ہوتا وہ دوسری بات ہے، مگر نیت کی وجہ سے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ دیتا اور توحید کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرما دیتا۔ یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی، باقی کوئی بھی معاملہ ہو بھائی، کبھی ہم کو کچھ پرابلم آتا ہے تو کبھی کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے، بھائی کبھی ہم کو بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یا کبھی ہمارے بیوی کا معاملہ ہوتا کہ میاں بیوی میں تعلق برابر نہیں ہے، کبھی باپ اور بیٹے کا معاملہ ہو، جو بھی پرابلم آئے کرنا تو ہے، علاج تو کرنا ہے اس کا، لیکن علاج کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے اللہ اللہ اللہ، یہ کرانے والا تو ہے اللہ، یہ تو باقی میں سبب کے درجے میں سب کے دروازے پہ جاتا، لیکن اللہ کرانے والا تو ہے۔ آپ کا کام ہوگا یا نہ ہوگا لیکن ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اب میں یہ بیٹھا ہوں یہاں پہ، ہم 30 سال سے تقریر بیان کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال۔ اب میں بیٹھے بیٹھے یہاں سوچو کہ اب تو کیا ہے، اپنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا میرے پیارو، پہلے نیت کرنا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ مجمع کے دل میں بات اتارنے والا تو ہے، اللہ میری زبان کھولنے والا تو ہے، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا تو ہے، ورنہ اگر ابھی تو میری زبان کو روکے اللہ تیری قسم کوئی زبان کھول نہیں سکتا، کوئی مجمع کے اندر بات اتار نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف دھیان ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنا بیان کریں، اپنی تقریر کریں، سامنے والا قبول کرے الحمدللہ، نہ قبول کرے ناراض ہوئے، سامنے والا قبول کرے راضی ہوئے یا ناراض ہوئے، مگر اوپر والا راضی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ آپ بہت ٹھنڈے ہیں بھائی، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ اور پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ یعنی بولو نا، کس سے بات کرتے تھے؟ سچ بتاؤ کیا خوشی ہوتی ہوگی، ہے نا؟ بات کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ یعنی کوہ طور پر جاتے تھے، پورا مجمع بولے گا، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں بہت درد ہونے لگا۔ کہاں درد ہونے لگا؟ پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، بہت دیر تک پیٹ پکڑے بیٹھے، لیکن درد بہت ہو رہا، جو علاج معالجہ کرنا ہوگا کیا، مگر بولو پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی، چلو پہاڑ پر جائے، کس سے بات کرنا ہے؟ اللہ کو جا کر کہہ دے، اللہ بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمے والے، توحید والے، لا الہ الا اللہ والے، گئے پہاڑ پر گئے اور جا کر یوں پیٹ پکڑ کر کہا اللہ بہت درد ہوتا، اللہ شفا دینے والا تو اللہ۔ اللہ نے فرمایا بہت درد ہو رہا؟ کہاں بہت درد ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ سے اترو، وہ تھوڑا دور ایک راستہ، ایک جگہ بتائی، کہا وہاں جاؤ، وہاں کچھ جڑی بوٹی ہے، اس کو کاٹ لو،
کاٹنے کے بعد اس کو پانی میں ڈالو، وہ پانی پی لو، درد بولو ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے، جو ایڈریس ملا اسی ایڈریس پر گئے، جو جڑی بوٹی کاٹنے کا وہی جڑی بوٹی کاٹی، اور اس کے بعد اس کو پانی میں بھگویا اور وہ پانی کو پیا۔ بولو درد غائب۔ شفا دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، شفا دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پورا مجمع بولے نہ بیمار ہوئے تو شفا دینے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ اچھے ہو گئے، بولو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک لمبا زمانہ، کئی سال گزر گئے ہوں گے، پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا۔ اب درد ہوا، پھر درد اور بڑھ گیا، اور درد بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی کہ وہ بہت سال پہلے درد ہوا تھا، تو اللہ نے وہ جنگل میں بھیجا تھا اور وہاں جڑی بوٹی کاٹنے کو کہا تھا اور اس کو پانی میں بھگونے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پیٹ کے درد کے ساتھ سیدھے گئے، وہ جنگل میں گئے اور بالکل صحیح ایڈریس پر گئے اور وہاں سے جڑی بوٹی کاٹی اور اس کو پانی میں بھگویا اور پانی پیا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے ہوں گے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید ملی گرام کم ہوگا، ذرا بھاری والی ٹیبلٹ لینی تھی، ہلکی والی لے لی، تو اور تھوڑا جڑی بوٹی کو کاٹا اور اس کے بعد میں پھر پانی میں بھگویا، پھر کھایا، پیٹ کا درد بولو، پھر تیسری مرتبہ اور بھگویا اور کھایا، اب تو پیٹ کا درد اتنا بڑا یتململ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور اسی حال میں تڑپتے 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 وہ پہاڑ پر آئے اور کہا اللہ پیٹ میں بہت درد ہے، اللہ جو پتہ آپ نے پہلے بتایا تھا میں اسی پتے پر گیا، میں اسی جڑی بوٹی کو کاٹا، میں نے اسی کو پانی میں بھگویا اور اسی کو میں نے 3 مرتبہ پیا، لیکن اللہ پیٹ کا درد بہت بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا جڑی بوٹی وہی تھی، کہاں وہی تھی، جگہ وہی تھی، کہاں وہی تھی، کہا کہ پانی میں بھگویا، کہاں بھگویا۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے لیکن اللہ نہیں اچھا ہوا، ابھی میں تڑپ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلی مرتبہ مجھے پوچھ کر گئے تھے، ابھی بغیر پوچھے چلے گئے ہو۔ پہلی مرتبہ مجھے پوچھ کر گئے تو میں نے جڑی بوٹی میں شفا رکھی تو تمہیں شفا ہو گئی، ابھی بغیر پوچھے گئے میں نے اس میں شفا نہیں رکھی تو تم تڑپ رہے ہو، جاؤ اب چلے جاؤ اسی جڑی بوٹی کو کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کھاؤ، پیٹ میں بعد میں جائے گی، شفا پہلے ہو جائے گی۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ۔ تو آج سے ہم لوگ بھی یہ ربیع الاخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت نہیں بلکہ کیا وصیت یاد کرو گے نا انشاءاللہ، یاد کر لو، اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو بھی کہو یا بنیا یا بنیا یا بنیا توحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ عربی میں یاد نہ رکھے تو جا کر آج یہ کم سے کم ربیع الاخر میں اتنا کام تو کرے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اپنے گھر میں بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ کو مضبوط پکڑ لے، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھا لے، ہر کام سے پہلے کس کی طرف توجہ کر لے؟ اللہ کی طرف کر لے، تدخل الجنہ، دنیا بنے نہ بنے آخرت میں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔